یہ مائک ذرا قریب کیجیے گا. کیا نام ہے آپ کا؟ حاجی امان اللہ. آپ کیا لگتے ہیں ملا عمر کے؟ میرا بانجا بھی ہے, بھتیجا بھی ہے اور دوست کا بیٹا بھی ہے, اور یہ اسی محلے میں میرے ہاتھ میں بڑا ہوا ہے. یہ چاچو بھی کہتا تھا, ماموں بھی کہتا تھا مجھے. تو یہ 6 دن تک نا ہم اس کو ڈھونڈتے رہے. تو ایک لڑکے نے بتایا کہ یہ آخری ٹائم ہے نا, میں نے اسے کوئی لڑکا زین ہے گجر, تو اس کے ساتھ دیکھا تھا. تو اب نے پھر اپنی مدد آپ کے تحت, محلے کے آدمی تھے وہ جنہوں نے بتایا؟ لڑکا تھا, لڑکا ایک لڑکے نے بتایا کہ میں نے آخری ٹائم اس کے ساتھ دیکھا تھا. تو پھر یہ میرے محلے کے لڑکوں نے اسے پکڑا اور اسے 1-2 تھپڑ لگائے, اتنا مارا بھی نہیں. اور اس نے کہا یار مجھے نہ مارو, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کدھر ہے. تو پھر ہم یہ ہمارے بڑے, وہی لڑکا ہے جس کے ساتھ وہ نہانے گیا؟ جی وہی لڑکا. اس لڑکے کو ہم سائڈ پہ لے گئے. ہم نے نا متعلقہ تھانے کو بار بار فون کرتے رہے, وہ ذرا تاخیر سے آئی. اتنی دیر سے ہم نے اس سے پوچھا بھائی کدھر ہے وہ. اس نے کہا جی انکل جی ہم نہانے گئے تھے تو وہ ہم سے ڈوب گیا تھا, اور ہم نے اس لیے نہیں بتا رہے تھے کہ آپ یہ ویسے باتیں کرنے لگ پڑا. ہم نے اس سے کہا یار اب بھی تو نے بتایا, پہلے ہی بتا دیتا تو کتنا اچھا تھا. 6 دن تک ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں ہاسپٹل میں, تھانوں میں, کدھر. کوئی کہہ رہا ہے میلے پہ گیا ہوگا آ جائے گا, کوئی کہہ رہا ہے پشور گیا ہوگا آ جائے گا. فون بھی اس کے پاس نہیں تھا. تو پھر اس لڑکے نے کہا کہ میرے ساتھ 2-3 لڑکے اور ہیں. تو ہم نے پھر اپنی مدد آپ کے تحت, آخری دفعہ جو دیکھا تھا یہ دریا پہ ہی دیکھا تھا کہیں اور دیکھا؟ دریا پہ ہی دیکھا تھا اس نے. ٹھیک ہے. تو اس لڑکے, آپ لوگوں کو کہیں ایسا بھی گمان گزرتا ہے کہ اس کو کوئی قتل کیا گیا, کوئی ایسی چیز بھی؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سر, وہ اسی طرف آ رہا ہوں میں آپ کی طرف. تو جب ہم نے ان کو پکڑا تو سر اس نے بتایا کہ میرے ساتھ 3 لڑکے اور ہیں. اچھا جی. وہ بھی ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت نا ایک لڑکے کو پکڑ کے لاتے رہے, اور متعلقہ تھانہ جو ہے نا داتا دلبار, کوئی ایک بندہ بھی پولیس نے خود اریسٹ کیا کہ سارے؟ کوئی نہیں. ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بندہ منایا بھی تساں؟ ہاں. آپ نے بندے کو منوایا؟ جی. اس کو پکڑ کے پولیس کو دیا, پھر اس کے سارے ساتھی بھی آپ نے پکڑ کے؟ جی ایسے ہی ہے. ایک کو تھانوں پوا دینے گئے, پولیس والے نو کہنے گھر چلے جاؤ. اس سر انہوں بار بار بلا رہے سا, نہیں سی آ رہے. اور پھر ساڈے آئی صاحب نے جی احمد شاہ, انہوں نے ایک دوست نے فون کیا کہ یار آؤ تسی, اے نہ ہوئے کوئی مسئلہ پہ جائے, بچے انہوں مارنا دین یا زخمی نہ کر دیں. آئی صاحب دا دوست جڑا سی نا وہ آ گیا, پہنچ گیا. اچھا, اب یہ کہانی آگے چل پڑی. اچھا, پھر بندے پکڑ کے دے دیے. جب دوسرا لڑکا گیا نا تو یہ لیاقت بھائی نے مجھے کہا کہ آئی صاحب یہ لڑکا بھی پکڑو اور اس کو نا لے کے جاؤ. جو سا نیا تفتیشی آیا داتا دلبار تھانے کا, اس سے میری ذرا ہیلو بن گئی تھی. 2 دنوں میں میرا ایک مسئلہ پڑا تھا. اس کو میں نے کہا سر یہ, اس نے کہا خیر ہے خان صاحب. میں نے کہا سر یہ میرے بھتیجے کا ذرا مسئلہ ہے, یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے. میں نے علیحدہ اس لڑکے کو پوچھا, دوسرا جو سا جس کا نام ہے حیدر علی. اچھا جی. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا وہ لڑکا ہمارا ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھا, بہت ہی خوبصورت تھا. میں کہا ہو سکتا ہے خدا نخواستہ انہوں نے بد فعلی کی ہو. اللہ معاف. تو میں نے اس سے پوچھا ہوئے تو ایسا تو مسئلہ نہیں ہے. اس نے کہا نہیں انکل ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ میری آپ ہی کے ساتھ تھا. تو میں نے اپنی کزن کا نمبر بھی اس کو دیا تھا. تو یہ وہاں سے ادھر ہے. کزن کا نمبر کس نے دیا تھا؟ حیدر؟ اسی حیدر نے اپنی کزن کا نمبر اس کو دیا تھا, ہمارے ملا عمر لڑکے کو. ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھا. اور یہ جو سا لڑکا جو سا زین ہے گجر, یہ اس کا کلر ذرا بلیک کلر کا تھا, اور یہ اس سے ذرا نا وہ جلتا بھی تھا. زین کی بہن کا تھا؟ نہیں حیدر علی کی بہن. حیدر علی کی بہن, ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ انکل یہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. میں نے کہا یار نہ تجھے مارا ہے ہم نے, نہ تجھے پولیس والوں نے مارا ہے, تو رو کیوں رہا ہے؟ کہہ رہا جی میں پہلی دفعہ ادھر آیا ہوں. میں نے کہا یار میں اس کا چاچو بھی ہوں, ماموں بھی ہوں, میں تجھے چھوڑ دوں گا, صحیح تو نے بتانا ہے. پھر اسے میں نے کہا انچارج کو, سر یہ نہ اندھیرا پڑ جائے, آپ کی مہربانی, اس لڑکے کو ہم لے جاتے ہیں دریا پہ, جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈوبا ہوا ہے, تو وہاں پہ جا کے ہمارے پٹھان لڑکے ہیں تیرو, تو وہ بھی ڈھونڈ لیں گے, تو آپ مہربانی کرو. وہ پھر اس کی مہربانی انچارج کی, اس نے ہمارے ساتھ نا عابد حسین کو بھیجا, اور کوئی نفری ہمارے ساتھ آئی, اور ہمارے یہ لڑکے کافی تعداد میں پہلے ہی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. اچھا جی. تو وہاں پہ نا ہم نے یہاں تلاش کا کام بھی آپ نے خود شروع کیا؟ ہاں ہم نے خود شروع کیا. ریسکیو بعد میں آیا؟ ریسکیو بعد میں آیا. انفارچونیٹ. تو پھر سر وہ نا انہوں نے, ہم نے بڑا ڈھونڈا, ادھر بھی نہیں ملا. تو مجھے عابد حسین نے کہا کہ خان صاحب چلیں ذرا متعلقہ جو سائڈ پہ جو ان سے تھانے لگتے ہیں, مانگا منڈی, یہ ادھر جو ان سے تھانے لگتے ہیں. جی میں نے کہا سر اب تو رات ہو گئی ہے, کل ہی کریں گے. تو صبح یہ میرے بھائیوں نے, بڑوں نے, محلے داروں نے فجر کی نماز پڑھ کے نا اپنی مدد آپ کے تحت دریا راوی چلے گئے.
और वहाँ पे ढूंढना शुरू कर दिया। इस लड़के का जो सा ताया ना अजय अहमद शाह, उसने रेक्सू 1122 वाले को ना कोई 28,000 रुपये का ना तेल धुलवा के ना किश्ती में तेल दिलवा के देना आपकी जिम्मेदारी तो नहीं? हमने कहा यार हमें हमारी डेड बॉडी मिल जाए, मजबूर थे हम। वो डलवाया तो ये सारे उधर थे, ये उनका कज़न है उस लड़के का। इससे मुझे कहा कि हाजी साहब, माइक आगे दीजिए, मैं आपको पूरी बताऊंगा, वो बता देंगे आपको। तो उसने कहा यार हाजी साहब यहाँ तो कोई नहीं है, अगर आप मेरे साथ जाओगे, अब्बू भी उधर हैं, चाचू भी सारे उधर हैं, तो आप मेरे साथ जाओगे मुतलका थाना लेके, जो उनसे अब्दू सैन है और एक सिपाही था, अपनी गाड़ी थी इनके पास लैंड क्रूज़र, उसमें बैठ के हम गए। तो यहाँ बाबू साहबू के पास पहुँचे होंगे तो एक लड़का ना हमारा किश्ती में बैठ के गया था, ये मंडले का लड़का है, खुरम नाम है उसका। उसने हमें फ़ोन कर दिया, उसने कहा यार आप लोग कहाँ हो? हमने कहा यार हम तो आ रहे हैं, बाबू साहबू के पास हैं। उसने कहा कि यार आप मांगा मंडी, मांगा पिंड है और मलका का खूह है, वहाँ पे आप आ जाओ, डेड बॉडी हमने पहचान ली है, डेड बॉडी यही है। फिर सर हम वहाँ पे गए। मुझे एक चीज़ समझ सारे वाक़े में नहीं आई।